بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کہانی بہت پرانے زمانے کے دو دوستوں کی ہے۔ دونوں کا کاروبار کے سلسلے میں اپنے ہمسایہ ملک میں جانا ہوا۔ شروع میں تو انہیں کوئی کام نہ ملا اور وہ چھوٹے موٹے کاموں سے گزارا کرتے رہے۔ انہوں نے پھر قصاب کا پیشہ اختیار کیا اور گوشت فروخت کرنے لگے۔ کچھ عرصہ کے بعد ان کے پاس خاصی رقم جمع ہو گئی تو انہوں نے وطن واپسی کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اپنی ساری کمائی ایک تھیلی میں ڈالی اور وطن واپسی کی راہ لی۔ راستے میں انہوں نے ایک اندھے فقیر کو صدا لگاتے ہوئے دیکھا، ہائے میری قسمت! آنکھوں کی روشنی بھی گئی اور دولت بھی گئی۔ ایک بار پھر اپنے ہاتھوں میں روپیہ رکھنے کا موقع مل جائے، وہ بار بار یہی لفظ دہرا رہا تھا۔ ان دونوں نے اندھے فقیر کی گریہ زاری سنی تو اس سے پوچھا، بھائی تم کون ہو اور قسمت سے یوں شکوہ کیوں کر رہے ہو؟ اندھے فقیر نے ایک آہ بھری اور کہا، کیا بتاؤں بھائیو، ایک وقت تھا میں بھی تمہاری طرح سخی تھا، میری بھی قسمت بہت چل رہی تھی اور میرے پاس بہت سا پیسہ تھا۔ میری بدقسمتی یہ کہ سب کچھ تباہ ہو گیا اور میں امیر سے فقیر ہو گیا۔ ان دونوں آدمیوں میں سے ایک نے کہا، مگر تم یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ کاش ایک بار پھر اپنے ہاتھوں پر روپیہ رکھنے کا موقع مل جائے؟ اندھے فقیر نے کہا، کبھی میرے پاس ہزاروں روپے ہوتے تھے، اب جی چاہتا ہے کہ اپنا نہ صحیح دوسروں کا روپیہ ہی اپنے ہاتھ پر رکھ کر تھوڑی دیر کے لیے جی خوش کر لوں۔ وہ دونوں بہت رحم دل تھے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور اپنی تھیلی فقیر کے ہاتھ میں تھما دی اور کہا، لو بھائی تم اپنا دل خوش کر لو۔ اندھے فقیر نے ان کا شکریہ ادا کیا اور تھیلی کھول کر سکے ٹٹولنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد ان دونوں دوستوں نے اپنی تھیلی فقیر سے واپس مانگی۔ یہ سنتے ہی فقیر کے تیور بدل گئے۔ اس نے کہا، تھیلی؟ کون سی تھیلی؟ کس کی تھیلی؟ وہ کہنے لگے، اب بس مذاق بس کرو، تھیلی واپس کرو، ہمیں اپنے وطن واپس جانا ہے۔ فقیر نے تھیلی کو مضبوطی سے تھام لیا اور کہنے لگا، کیا زمانہ آ گیا ہے! ساری عمر بھیک مانگ مانگ کر میں نے پیسہ جمع کیا اور تم ہو کہ میری جمع پونجی مجھ سے چھین لینا چاہتے ہو۔ اتنا کہہ کے فقیر چل دیا۔ ان دونوں نے فقیر سے اپنی تھیلی چھیننے کی کوشش کی تو وہ زور زور سے چلانے لگا اور کہنے لگا کہ مجھے ڈاکو نے لوٹ لیا، مجھے بچاؤ۔ فقیر کی چیخو پکار سن کر لوگ دوڑے چلے آئے اور ان دونوں آدمیوں کو ڈاکو سمجھ کر پکڑ لیا۔ وہ بیچارے لوگوں کو یقین دلاتے رہ گئے کہ پیسہ ان کا ہے۔ فقیر نے دھوکے سے ہتھیایا ہے، مگر ان کی بات پر کسی نے یقین نہ کیا۔ جب مسئلے کا کوئی حل نہ نکال سکا تو لوگ اس فقیر اور دونوں آدمیوں کو پکڑ کر بادشاہ کے دربار میں لے گئے۔ بادشاہ بہت عقل مند تھا۔ اس نے پہلے فقیر اور پھر دونوں آدمیوں کی کہانی سنی۔ کچھ دیر غور و فکر کرنے کے بعد بادشاہ نے ایک بڑی سی کڑھائی منگوائی اور حکم دیا، اس کڑھائی میں پانی ڈال کر گرم کیا جائے۔ دونوں آدمی بادشاہ کا حکم سن کر ڈر گئے۔ ان کا خیال تھا کہ بادشاہ انہیں کھولتے ہوئے پانی میں ڈال دے گا۔ وہ موت کے خیال سے گھبرا گئے۔ بادشاہ کی سخت گیری اور انصاف پسندی بہت مشہور تھی۔ کڑھائی میں پانی ابلنے لگا۔ بادشاہ نے حکم دیا، تھیلی کھول کر سارے سکے پانی میں ڈال دیں۔ بادشاہ کے حکم کی تعمیل کی گئی اور سارے سکے پانی میں ڈال دیے گئے۔ بادشاہ نے سب کو کڑاہی سے دور ہو جانے کا حکم دیا اور خود کڑاہی کے پاس جا کر پانی کی سطح کو غور سے دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد بادشاہ واپس اپنے تخت پر جا بیٹھا۔ اس کے بعد بادشاہ نے حکم دیا کہ کڑاہی کا پانی گرا دیا جائے اور روپے ان دونوں آدمیوں کے حوالے کر دیے جائیں۔ فقیر جھوٹا ہے اور اسے قید خانے میں ڈال دیا جائے۔
بادشاہ کا فیصلہ سن کر دونوں آدمیوں کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ شاہی فیصلے کے مطابق انہیں ان کا روپیہ واپس مل گیا اور وہ دونوں بادشاہ کو دعائیں دیتے رخصت ہو گئے۔ فقیر کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ دربار میں موجود ہر شخص حیران تھا کہ بادشاہ کو ان آدمیوں کی سچائی اور فقیر کے جھوٹ کا کیسے پتہ چلا۔ یہ بات جاننے کے لیے ہر شخص بے چین تھا۔ آخر قاضی نے ہمت کر کے پوچھا تو بادشاہ نے کہا، ہم نے گرم پانی کی سطح پر گوشت کی چکنائی دیکھ کر اندازہ لگا لیا کہ یہ پیسہ ان دونوں گوشت والوں کا ہے، انہوں نے گوشت فروخت کر کے یہ پیسہ کمایا ہے۔ بادشاہ کی بات سن کر دربار میں موجود ہر شخص بادشاہ کی دانائی اور انصاف پسندی پر اش اش کرنے لگا۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل زنیشا اسٹوری کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔